ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قالت کہنے لگی، وَإِذْ قالت اور جب کہنے لگی، امتن ایک جماعت، امتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی، لما کیوں، تعظون تم سمجھاتے ہو یا نصیحت کرتے ہو، قوما اس قوم کو، اللہ مہلکہم جن کو ہلاک کرنے والے ہیں، اللہ مہلکہم اللہ جنہیں ہلاک کرنے والے ہیں، او یا معذبہم ان کو سزا دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا سخت سزا، او معذبہم عذاباً شدیدا یا اللہ ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قالو وہ کہنے لگے، معذرتاً عذر پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کے سامنے، معذرتاً الی ربکم تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے، ولعلہم اور شاید کہ یہ لوگ یتقون باز آ جائیں۔ ہفتے والے دن کا واقعہ چل رہا ہے، یوم السبت، جب بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے والے دن کسی بھی قسم کی دنیاوی مشغولیت اور مصروفیت ممنوع تھی، اور وہ دن صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص اور متعین تھا۔ تو ایک بڑا طبقہ جو کہ دریاؤں سمندروں کے کنارے آباد تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کی اور حیلے بہانوں سے ہفتے والے دن کی حرمت پامال کرنے کی کوشش کی۔ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، جو حصہ پڑھ رہے ہیں اس واقعے کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ تھا جو اس برائی میں مبتلا تھا، کھلم کھلا لگا ہوا تھا اس میں۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو بچا ہوا تھا، مبتلا نہیں تھا، اور ان کو روکتا بھی تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، خدا کی نافرمانی ہے، تمہاری آزمائش ہے، اس سے بچو۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو اس برائی میں مبتلا تو نہیں تھا، لیکن وہ ان کو سمجھاتے اور روکتے بھی نہیں تھے، بلکہ الٹا سمجھانے والوں کو کہتے تھے کہ تمہیں کیا پڑی ہے، جائیں جہنم میں، یہ ہے نا اللہ ان کو ہلاک کریں گے یا ان کو عذاب دیں گے، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جائیں جہنم میں، تمہیں کیا پڑی، ہر وقت جا کے ان کو سمجھاتے رہتے ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو نیک لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ان سے، اپنی نشست اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنا سب کچھ ان سے الگ کر لیا، لیکن سمجھاتے رہے مسلسل کہ بھائی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ برا کام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک سمجھانے والے اور ایک الٹا ان کو سمجھانے والوں کو روکنے والے، بلکہ سمجھانے والوں کو سمجھانے والے۔ تمہیں کیا پڑی ہے، کیوں تم ان کے پیچھے پڑے ہو، یہ نہ کرو، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، جائیں جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ان
تینوں کا تقریباً ذکر کیا ہے، 2 کا صراحتاً کیا ہے اور 1 آدھ کا ضمناً کیا ہے۔ جب یہ ان کو کہتے تھے نا بھائی تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہے اس سے، وہ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو خود پکڑیں گے، اللہ ان کو خود سزا دیں گے۔ آگے سے جو انہوں نے جواب دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو یہاں ذکر کیا ہے، اور اس جواب کو ذکر بھی کیا ہے اور اس کو مبنی بر حقیقت بھی قرار دیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ معذرتاً الی ربکم، ہم کیوں ان کو سمجھا رہے ہیں، برائی کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو ہم کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کیونکہ کل قیامت والے دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، جرم ہو رہا ہے، تو تم نے کیوں نہیں ان کو روکا، کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں اس پر اپنا کردار ادا کیا، تو کل ہم قیامت کے دن اللہ کو کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے سمجھایا۔ یہ معذرتاً الی ربکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہیں پر کسی غلط کام کو ہوتا دیکھیں تو اپنی بساط بھر اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ہم نے اس کا عذر پیش کرنا ہے، ہم نے اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے جو من رعا منکم منکرا، برائی کو دیکھے تو اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ پھر 3 سٹیجز ارشاد فرمائی۔ اگر وہ اس حیثیت کا شخص ہے کہ وہ بازو کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ روک سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اختیار کے ساتھ روکے، اور اگر اس کی یہ حیثیت نہیں ہے تو زبان سے سمجھائے، اور اگر اس کی یہ بھی حیثیت نہیں ہے تو پھر کم سے کم دل کے اندر برا سمجھے، تاکہ کہیں یہ بھی ان میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر وہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر یہ ان کے ساتھ شامل ہے، برائی کرنے والوں کے ساتھ شامل ہے۔ تو معذرتاً الی ربکم، ہم نے اللہ کے سامنے کل ہم سے پوچھا جائے گا، یہ جرم تمہارے سامنے ہوا، یہ گناہ تمہارے سامنے ہوا، یہ برائی تمہارے سامنے ہوئی، تمہارا کیا کردار تھا، تم نے اس میں اپنا کیا کردار پیش کیا؟ معذرتاً الی ربکم۔ دوسری بات، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے شاید یہ لوگ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ باز آ جائیں، باز آ گئے فائدہ ہی فائدہ، یہ لوگ باز نہ آئے تب بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم سرخرو۔ پھر دیکھیے اس کو، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہنے لگی، أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ کہنے لگے، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں سمجھاتے پھر رہے ہو، قوما، اس قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ جس کو ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، سمجھانے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے، وہ کہنے لگے، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے کل ہم نے عذر پیش کرنا ہے اپنا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے شاید یہ بھی باز آ جائیں۔ فلما، پھر جب، نسو، وہ لوگ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یہ نصیحت کرنے والے جو نصیحت کرتے تھے ان لوگوں نے بالکل بھلا دی، تو پھر کیا ہوا، انجینا، ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، ینہون، جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، جو برائی سے روکنے والے تھے نا، ہم نے ان کو نجات دی، جو غلط کاموں پر لوگوں کو سمجھانے والے تھے، برائی پر سمجھانے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے۔ اسی کو قرآن کریم نہی عن المنکر بھی کہتا ہے، جو منکر سے روکنے والے تھے، جو برائی سے روکنے والے تھے، اس عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جو ظالم تھے،
یعنی جو اس جرم کے اندر، گناہ کے اندر، برائی میں مبتلا تھے، ان کو ہم نے پکڑ لیا بعذاب بئیس، بدترین عذاب میں، سخت شدید عذاب میں، بما، کیونکہ کانوا یفسقون، وہ نافرمانیوں پہ تلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ نافرمانیوں پر تلے ہوئے تھے۔ دو کا ذکر کیا، بچایا اس کو کہ جو روکنے والے تھے، اور عذاب میں مبتلا کیا جو برائی میں مبتلا تھے۔ جو درمیان والا تھا نا، اس کو اللہ نے حذف ہی کر دیا، اس کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں معاشرے کے اندر، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا تذکرہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہوتے ہیں، معاشرے کا یہ طبقہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار سمجھتا ہے۔ تو ہمیں کیا پڑی کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں، کوئی کرتا ہے تو کرے، بھوگتے گا خود ہی، بھرے گا خود ہی۔ اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا کہ تم اللہ کے ہاں کسی کھاتے میں ہی نہیں ہو۔ فلما، پھر جب، عتو، وہ لوگ حد سے بڑھ گئے، عن، اس بارے میں، ما نہو عنہ، کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا، جس سے ان کو روکا گیا تھا، جب وہ اس بارے میں حد سے بڑھ گئے، قلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، تم بن جاؤ، قردۃً، خاسئین، ذلیل بندر، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں پر تو صرف بندروں کا ذکر ہے، لیکن پہلے پارے میں بندر اور خنزیر دونوں کا ذکر ہے، اور 7ویں پارے میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، یہ بندر اور خنزیر پہلے سے چلی آ رہی تھی مخلوق، یہ نہیں کہ یہاں سے چلی ہے، نہیں، یہ پہلے سے ایک الگ مخلوق چلی آ رہی۔ بندر بھی الگ مخلوق ہیں اور خنزیر بھی الگ مخلوق ہیں، یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اس موقع پر جب ان پر عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے عذاب میں ان کو اس شکل میں تبدیل کر دیا۔ اسے کہتے ہیں مسخ، شکلوں کا مسخ کر ڈالنا۔ 3 دن تک یہ روگ اس حالت میں رہے، پھر روتے بھی رہے، گڑ گڑاتے بھی رہے، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے ان پر یہ فیصلہ آ چکا تھا، اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ عذاب تھا، چنانچہ ان کے اوپر عذاب پورا ہوا، اور وہ لوگ 3 دن کے اندر اندر پھر سب ہلاک ہو گئے اور مر گئے۔ باقی رہا بندر، وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اور اب تک چلا آ رہا ہے، اور جب تک اللہ چاہیں گے چلتا رہے گا۔ اور خنزیر وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اب تک چلتا آ رہا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے وہ چلتا رہے گا۔ اس بندر کا انسان کی پیدائش سے نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ایک ڈارون کا نظریہ رہا ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے کرتے، بندر سے ترقی کرتے 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 وہ انسانی شکل میں کنورٹ ہوا ہے۔ اس پر میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ہمارے استاد محترم مولانا فیاض الدین صاحب جامعہ اشرفیہ کے بہت بڑے استاد ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے، بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں تو اللہ نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے میں نے، اور پھر اس سے سب انسانوں کو پیدا کیا، تو ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ باقی وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ فلما عتوا عما نهوا عنہ، پھر جب یہ لوگ جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب اس میں حد سے بڑھ گئے، قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب، تأذن، اعلان فرمایا، ربک، آپ کے رب نے، وَإِذْ تأذن ربک، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ، کہ اللہ ضرور بضرور بھیجتے رہیں گے، علیہم، ان یہود پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، اللہ ضرور بضرور ان یہود پر بھیجتے رہیں گے قیامت کے دن تک،
من ایسے لوگ یسومہم سوء العذاب جو ان کو بدترین سزائیں دیتے رہیں گے اور تکالیف سے دوچار کرتے رہیں گے. ان ربک بے شک آپ کا رب لسریع العقاب سخت پکڑ فرمانے والے ہیں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم بخشنے والے بھی ہیں رحم کرنے والے بھی ہیں. یعنی اگر یہ لوگ اللہ سے توبہ کریں گے معافی مانگیں گے تو اللہ ان کی مشکلیں دور کر دیں گے, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے, اللہ ان کو دنیا میں عزت دیں گے. لیکن اگر اپنی اسی روش پہ چلتے رہیں گے کہ جیسے یہ لوگ پیچھے رہے ہیں تو پھر تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے بکھیر دیا ان کو فی الارض زمین میں امما ٹکڑوں میں. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ہم نے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا زمین میں. یعنی یہ لوگ ان کی جو اجتماعیت تھی اللہ نے بکھیر دی. اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کو سرزمین عرب سے نکال دیا گیا اس کے بعد تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1400 کا عرصہ ان پر تقریباً ایسا گزرا ہے کہ یہود کا تقریباً آپ کہہ لیں کہ نام و نشان مٹ جانے والی بات تھی. تقریباً یہود کا نام و نشان مٹ جانے والی بات تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا اس کے بعد سے لے کر اور خاص طور پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا اس کے بعد سے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ان کی حیثیت خانہ بدوشوں کی سی رہی ہے. اس کے بعد جھونپڑیوں والے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ہم نے ان کو بکھیر دیا زمین کے اندر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. منہم ان میں سے الصالحون کچھ اچھے لوگ بھی تھے. ومنہم اور ان میں سے دون ذالک برے بھی تھے. وبلوناہم ہم ان کو آزماتے رہے بالحسنات اچھائیوں کے ذریعے بھی والسیئات اور برائیوں کے ذریعے بھی. اچھائی یعنی ان پر خوشحالی آ جانا, سیئات بدحالی آ جانا, اچھے حالات آ جانا, برے حالات آ جانا, ہم ان کو آزماتے رہے. لعلہم یرجعون یہ اس لیے تھا تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں. بس یہاں تک, باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اور ہم ان کو آزماتے رہے اچھے اور برے حالات کے ساتھ. لعلہم یرجعون شاید کہ یہ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں.